بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات خواتین سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کی فضل و توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام ہم سب کو 15ویں سالانہ فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کن کی کنجی. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع شان رسالت اور عظمت نبوت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا جو مرتبہ اللہ کے دربار میں ہے اور آپ کی مقدس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی جو ویلیو ہے اللہ کے نزدیک، اس سے متعلق گفتگو ہوگی. عام لوگ بولتے ہیں، ان کی زبان کے کلمات کی تاثیر اور ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کسی چیز کے بارے میں حکم دے دیتے ہیں کسی کو یا اللہ سے کسی چیز کے بارے میں درخواست کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں، تو آپ کی نسبت سے آپ کے جملوں کا مقام جو ہے وہ اور لوگوں سے اتنا مختلف ہے کہ جیسے درمیان میں زمین و آسمان کا فرق موجود ہو. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید قرآن رشید میں یہ ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہاں پر خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا جو مرتبہ ہے اور آپ کو خوش کرنا اللہ کو جتنا پسند ہے اس کا اظہار آیت قرآن میں فرما دیا.
لہذا عام بندے خواہ وہ راضی رہیں یا ناراض رہیں ان کی اور حیثیت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ خالق کائنات جن کی رضا خود پسند کرتا ہے، جن کو راضی کرنا چاہتا ہے اور راضی رکھنا چاہتا ہے. اس واسطے آپ کی زبان سے جب کسی کے حق میں الفاظ نکلتے ہیں تو ان الفاظ کو اللہ کے دربار میں مقام قبولیت اور شرف اجابت میسر آتا ہے. اس بنیاد پر جو اتنی اہم حقیقت اور حیثیت ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کو حاصل ہے، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرما دیا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یہ موضوع کوئی چند آیات یا چند احادیث تک محدود نہیں، بلکہ سینکڑوں ہزاروں احادیث اس کی وضاحت کے لیے موجود ہے. آج کے موضوع میں صرف اختصار سے چند حوالہ جات جو ہے اس سلسلہ میں عرض کروں گا کہ رب ذوالجلال نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو شان یکتائی عطا فرمائی ہے، اور ان انفرادی امور میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی زبان کے الفاظ کو بے مثال بنایا ہے، اس لحاظ سے بھی کہ عام لوگوں کے الفاظ کی وہ ویلیو اللہ کے دربار میں نہیں ہے جو ویلیو رب ذوالجلال نے ہمارے محبوب علیہ السلام کے الفاظ کو عطا فرمائی ہے. صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جب حج کی فرضیت کا حکم آیا تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس کتب علیکم الحج فحجوا، لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے لہذا حج کرو. تو حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعدد بار پوچھا، کیا حج زندگی میں ایک سال فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ تو تیسری بار ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں نے ہاں کہا تو ہر سال ہی فرض ہو جائے گا مگر تم سے کرنا مشکل ہو. تو محور اور معیار کس کو بنایا؟ اپنے بولنے کو، کہ میں مرضی ہے بولوں مرضی ہے نہ بولوں. اگر میں بول پڑا اور میں نے کہا ہاں تمہارے سوال کے جواب میں کہ کیا ہر سال فرض ہے، میں نے کہا ہاں ہر سال فرض ہے، تو کیا ہوگا؟ ہر سال ہی فرض ہو جائے گا. وَلَا مَسْتَطَعْتُمْ، مگر پھر تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی کہ پیسے کے ہوتے ہوئے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا ہونا، وقت کا ہونا، فراغت کا ہونا حج کے کرنے کے لیے جو ضروری ہیں. تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تمہیں مشکل میں مبتلا کروں، لیکن یہ اعزاز بخشا ہے میرے رب نے کہ میں ہاں کہوں تو ہر سال فرض ہے، اگر خاموش رہوں تو پھر زندگی میں ایک بار فرض ہے. تو کتنا بڑا مرتبہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا. اب دیکھو حقیقت میں یا زندگی میں ایک بار ہے یا ہر بار ہے، لیکن آپ کی زبان کے سپرد کر دیا گیا کہ آپ مرضی سے چاہو تو ہر بار کر لو، چاہو تو ایک بار کر لو. تو یہ وہ نظام ہے. اب دنیا میں کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اتنے بڑے اختیار کی حامل ہو؟ کوئی اختیار، بڑے سے بڑا اختیار بھی 5 نمازوں کو 6 نہیں بنا سکتا یا 4 رکعتوں کو 5 قرار نہیں دے سکتا. یہ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان کو جو ویلیو دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر فرمایا میں ہاں کہوں گا تو ہر سال فرض ہو جائے گا، خاموش رہوں گا تو زندگی میں ایک بار فرض رہے گا. اب یہ اپنی مرضی ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، بولتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں. ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کسی چیز کے بارے میں زبان سے نہ بھی اظہار کریں، صرف دل سے خیال کریں، دل سے رغبت کریں، تو ہماری عظیم ماں حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عقیدہ بخاری شریف میں موجود ہے. فرمانے لگی ان ربک یسارع فی ہواک، تمہارا رب تمہارے دل کے خیال کو پورا کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے. یعنی جس کو زبان پر بھی نہیں لائے، ابھی دل میں سوچا ہے کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے، فرمایا ان ربک یسارع، سرعت ہے، جلدی ہے، یعنی ایک ہے پورا کرنا. یہ بھی بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ کسی کا خیال ہو اور اللہ اس کو پورا کر دے. لیکن ام المومنین کہتی ہیں رب ذوالجلال پورا ہی نہیں فرماتا، بہت جلد اس کو پورا فرما دیتا ہے. تمہارے خیال کو
پورا کرنے میں رب ذوالجلال بہت جلدی فرماتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ، اس کا ہر پہلو بڑا عظیم ہے اور ہر پہلو اس کا بڑا منفرد ہے، بالخصوص اس مقام پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ فرمایا تھا کہ تم مجھے بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت پیش کرو، یعنی دیگچے میں بکری کا گوشت بھونا ہوا تھا۔ طبرانی نے موجم کبیر میں اس کی روایت کیا ہے، فرمایا ناولنی الذرا، مجھے بکری کی دستی پیش کرو، تو صحابی نے اگلی ٹانگ نکالی اور پیش کر دی۔ پھر فرمایا ناولنی الذرا، مجھے بکری کی اگلی ٹانگ پیش کرو، تو صحابی جو انہوں نے دوسری بھی نکالی اور پیش کر دی۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے تیسری بار فرمایا ناولنی الذرا، مجھے بکری کی اگلی ٹانگ پیش کرو۔ تب صحابی کہہ بیٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کی دو ہی ٹانگیں ہوتی ہیں، دو ہی میں نے پیش کر دی ہیں، اب تیسری تو اس میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ مقام ہے جب ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لو ناولتنی ما زلت تناولنی، اگر تم میرے مانگنے پر ٹانگ نکالتے جاتے تو نکلتی جاتی۔ لو ناولتنی ما زلت تناولنی، میں جب تک مانگتا تم تب تک نکالتے جاتے، اگر میں 10 مرتبہ مانگتا 10 مرتبہ ٹانگ نکلتی، اگر میں 100 مرتبہ مانگتا 100 مرتبہ اسی دیگچے سے برآمد ہوتی، کیونکہ یہ دیکھو کہ کس زبان سے یہ لفظ نکل رہا ہے ناولنی الذرا۔ اب دیکھو کتنا اونچا مرتبہ ہے، یہ ہے کن کی کنجی اور یہ ہے تاثیر۔ جب بکری کی 2 ٹانگیں دیگچے میں ڈالی تھیں تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ تیسری نہیں آئے گی، مگر شریعت اور نبی علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے اس نے واضح کر دیا کہ ایجاد ہونا چیز کا، مخلوق ہونا، پیدا ہو جانا، یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ جب محبوب علیہ السلام کی زبان سے لفظ نکل جاتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے۔ تو فرما دیا تمہارا کام دیگچا ڈال کے ٹانگ نکالنا تھا، یہ میرے رب کی قدرت ہے، میں جتنی مرتبہ زبان سے بولتا میری زبان کے لفظ بولنے سے ہی ایک اور ٹانگ پیدا ہو جاتی، بھونی بھی جاتی اور تم اس کو نکال سکتے، ادھر سے پھر میں کہتا پھر ایک اور ٹانگ پیدا ہو جاتی، پھر یعنی تاثیر ایسی جیسے کن کی تاثیر ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ کن کہتا ہے، تو کن بھی صرف سمجھانے جتنا وقت ہے، کن کہنے کتنی بھی دیر نہیں لگتی، وہ چیز مار سے وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اس قدرت کے نائب ہیں اور خلیفہ اعظم ہیں ہمارے محبوب علیہ السلام، اپنے صحابی کو بتا دیا تمہارا کام انکار کرنا نہیں۔ اور یہ ایسا مقام ہے جہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ایسی گفتگو فرماتے ہیں اس وقت بندے کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اب عقل یہ کہہ رہی ہے، بلکہ اس کو عشق کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اب یہ عقل نے کہا تھا نا کہ 2 ٹانگیں ہوتی ہیں تو کہہ دو 2 ہی ٹانگیں ہوتی ہیں، عشق کا یہ فیصلہ تھا کہ سرکار فرمائے تو پھر جتنی چاہے اتنی ٹانگیں بن جاتی ہیں، اتنی پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر اگر کسی شخص کو یہ خیال آ جائے، صحابی کو نہیں آیا لیکن آج ایسی احادیث کو کوئی سن کر اس سے ملتی جلتی احادیث تو کوئی بندے کہتے یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ کام ایسے ہے، تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مطلب کیا بنتا ہے؟ مثال کے طور پر آج کا کوئی بندہ یہ بویلا شروع کر دے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کو معاذ اللہ یہ پتہ نہیں کہ ٹانگیں کتنی ہوتی ہیں بکری کی، کہ 2 ہوتی ہیں اور آپ تیسری بھی مانگ رہے ہیں، تو یہ اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا کہ نبی علیہ السلام کو یہ پتہ ہے یقیناً، مگر آپ کے لفظ بولنے کی حکمت کچھ اور ہے۔ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے میری زبان کو مقام کتنا عطا فرمایا ہے، وہ اور زبانیں ہیں کہ جن کی الفاظ فضا میں تحلیل ہو جاتے ہیں اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، فرمایا ہمارے لفظوں پر نظام قدرت متحرک ہو جاتا ہے۔ وہ بکری کا گوشت کوئی مدت اور مہینوں کے بعد جو بڑھتا ہے اور جو بنتا ہے، فرمایا یہ محبوب علیہ السلام کی زبان کا کمال ہے، یہ فرماتے ہیں فوراً سب کچھ تیار بھی ہوتا ہے، روسٹ بھی ہوتا ہے اور چمچہ ڈالنے تک سب کچھ مکمل تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کی ایک ایک فرمان کی لذت
دوسرے سے بالکل جدا اور بالکل نرالی ہے۔ کنز الاموال میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جب امام مظلوم اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں محصور تھے اور باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، تو آخری دن جو تھا ان کی زندگی کا، اس دن صبح جس وقت ان کے پاس ایک صحابی ملنے گئے تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو میرے گھر کے روشن دان کی طرف، یہ روشن دان آج اس سے میں نے عجیب نظارہ رات کو دیکھا ہے، اس روشن دان کو دیکھو، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف منہا اللیلہ، آج کی رات اس روشن دان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جھانک کے دیکھا ہے، یعنی آگے جھک کے میری طرف میرے گھر میں دیکھا ہے۔ محبوب علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، خلیفہ ثالث مسند خلافت پر ہے اور آخری یوم ہے ان کی زندگی کا۔ اتنا زمانہ نبی علیہ السلام کی خلافت کو گزر چکا ہے، وصال کو گزر چکا ہے اتنے سال، اور حضرت صدیق اکبر کی خلافت، حضرت فاروق اعظم کی خلافت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، یہ تینوں خلافتوں کا عہد گزر کیا ہے، آخری دن ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا۔ تو کہتے ہیں دیکھو اس کی طرف کیا نظر آتا ہے، اس سے کہنے لگے اس رات، آج رات میں نے اسی جگہ سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر کرم فرما رہے تھے، اور دیکھ کے مجھے کہا یا عثمان حاصرو کا، اے عثمان آپ کو ان لوگوں نے معصور کر دیا، آپ کے پانی کو بند کر دیا۔ تو میں نے کہا نعم، ہاں میرا پانی بند ہو چکا ہے۔ فَأَدْلَا لِي مِنْهَا دلوا، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہاں سے ڈول پانی کا نیچے لٹکایا، میں نے اس پانی کا ڈول کو پکڑا، فشربت منہ، میں نے پیا۔ کہتے ہیں یہاں تک آجے دو بردہ علی کبدی، میرے کلیجے میں اب بھی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، رات کو پانی پیا تھا اب بھی وہ ٹھنڈک مجھے اپنے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ موضوع سے متعلق اگلی بات ہے بطور خاص، کہتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے پانی پلا دیا تو اس کے بعد فرمایا عثمان تمہیں محصور ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں، آج میں تیرا فیصلہ کرنے آ گیا ہوں، میں تمہیں 2 چانس دیتا ہوں، مرضی ہے تمہاری، جو چاہو ان میں سے اپنے لیے پسند کر لو۔ کیا ہے؟ فرمانے لگے ان شئتا دعوت اللہ فینصرک الذی علیہم، فرمایا اگر چاہتے ہو تو رب ذوالجلال سے میں دعا کرتا ہوں باقی اپنی موت مر جائیں گے، ایک بھی مدینہ شریف میں نہیں ٹھہرے گا، سب بھاگ کے نکل جائیں گے مدینہ شریف سے، اور جو تمہیں انہوں نے تنگ کیا ہے یہ تمہیں نجات مل جائے گی، اگر چاہتے ہو تو میں دعا کرتا ہوں، اور اگر چاہتے ہو تو پھر افطرت عندنا، آج جو روزہ رکھ لیا ہے وہ روزہ، آج کا روزہ ہمارے ہاں افطار کرنا، ان 2 باتوں میں سے جو چاہو تمہیں پسند ہے کر لو۔ اب دیکھو یہ تو طے شدہ بات تھی اللہ کے ہاں کہ ان کے مرنے کا وقت کیا ہے، لیکن جو قضائے معلق ہے اس کے اندر جو کن کی کنجی کی تاثیر ہے، ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ناز ہے اپنی دعا پر کہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر خلیفہ ثالث یہ کہیں گے اے محبوب میں تو زندہ رہنا چاہتا ہوں، باغی مر جائیں بھاگ جائیں، اور ادھر سے رب نہ مانے کہ نہیں نہیں یہ تو وقت ان کا آ گیا ہے۔ اتنا اطمینان ہے محبوب علیہ السلام کو اپنے جملوں پر، فرمانے لگے مرضی ہے تو میں دعا کرتا ہوں، دعا سے مراد کیا ہے کہ یقینی دعا جو قبول ہو جائے وہ کرتا ہوں، باغی بھاگ جائیں گے، اور اگر نہیں رہنا چاہتے ویسے ہی دنیا میں تنگ آ چکے ہو تو پھر آج کا روزہ میرے ہاں افطار کرنا۔ 2 باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیں، تو پوچھنے والے نے پوچھا ماذا اخترتا، عثمان پھر آپ کو 2 رستے بتائے گئے تھے، آپ نے کس چیز کو پسند کیا، کیا زندگی مانگی ہے مزید یا پھر شہادت کا ارادہ کر لیا ہے، آپ نے کس چیز کو پسند کیا، چونکہ مرضی آپ کی ہے، آپ پر چھوڑ دیا گیا، آپ کو جو چاہیے نبی علیہ السلام کی زبان وہ عطا کرنے والی ہے، اس زبان کی تاثیر ہے کہ فیصلہ جو تم چاہو گے تمہارے حق میں ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اخترت الفطر عندہ، میں نے یہ پسند کیا ہے کہ محبوب روزہ آپ کے ہاں آ کے افطار کروں گا، یہ صبح کے وقت
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو ہو گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو حضرت عبداللہ کہنے لگے مجھے پتا چل گیا پھر امیر المومنین کی زندگی کا آج آخری دن ہے, یہ یوم شہادت ہے. اور ویسے ہی ہوا. تو یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کی تاثیر ہے. اس انداز کا اثر ہر جملے میں موجود ہے. جس جہت سے دیکھتے ہو انسان کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ واقعی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کن کی کنجی کی وہ حیثیت عطا فرمائی ہے جس بارے میں جو کلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال کے دربار میں ویلیو بڑی ہے. ہر جملے کی رب ذوالجلال اس کی قدر کرتا ہے اور خالق کائنات ہر بات کو پورا فرما دیتا ہے. بخاری شریف میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش مکہ نے بڑا ستایا تھا. بالخصوص وہ دن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے تو اونٹنی کی بچے دانی لا کر انہوں نے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی اور محبوب علیہ السلام کو بڑی کوفت ہوئی کہ کعبہ ہے, اللہ کے دربار میں حاضر ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, ان نکموں نے کمینوں نے اتنی گندی چیز میرے کندھوں پہ لا کے رکھ دی ہے. جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد نبی رحمت نے چند بول دیے. کہنے لگے اے اللہ اب میں تیرے سے دعا کر رہا ہوں علیکا بی جہل, ابو جہل کو سنبھال لے. علیکا بی جہل, ابو جہل کا خاتمہ اب تیرے ذمے ہے. علیکا کے لفظ بولے جس کا لغوی معنی لازم ہے تجھ پر, جبکہ اللہ پہ کوئی چیز لازم کوئی نہیں کر سکتا, لیکن یہ ناز کا مقام ہے. فرمایا اے اللہ اس ابو جہل کو اب سنبھال لے, اس کا خاتمہ کر کہ اس نے کتنی مجھے تکلیفیں دی ہیں. صرف یہی نہیں, فرما وہ عتبہ بن ربیعہ تھا, عتبہ بن ربیعہ کا بھی خاتمہ کر. وہ شیبہ بن ربیعہ تھا, اور شیبہ بن ربیعہ بھی جو بیٹھا ہنس رہا ہے, مذاق کر رہے ہیں اور میرے اوپر یہ سب کچھ ڈال کے آپ وہ ہنستے ہیں کہ ہم نے کیا کام کیا. اے اللہ ان سے بدلہ لے. اور ساتھ ہی فرمایا وہ امیہ بن خلف, امیہ بن خلف بھی بیٹھے. یہ سارے نام نہاد بڑے سردار تھے جو اس وقت بیٹھے تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ گندگی لا کے پھینکی گئی تھی. وہ عقبہ بن ابی معیط, اے اللہ عقبہ بن ابی معیط بھی نہ بچے. یہ سارے اپنی اپنی پارٹیوں کے لیڈر وہاں مکہ شریف میں کعبہ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے, اور یہ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت نماز میں یوں دیکھ کر کے اوپر ہم نے کسی کو بھیج کے گندگی ڈلوا دی ہے. دیکھو خدا کا نبی ہے, صورتحال کیا ہے, اوپر اتنی گندگی پڑی ہوئی ہے. آپس میں معاذ اللہ ٹھٹھا کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسا کام کیا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ لفظ بولے تو صحابی کہتے ہیں ان لفظوں کا اثر میں نے دیکھا. جس ترتیب سے نام بولے اور جس کے نام لیے, کہتے ہیں والذی بعث محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں مجھے اس رب کی قسم ہے کہ جس رب نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا نبی بنایا ہے. لقد رأیت الذی سما سرع یوم بدر, جس کا نام نبی علیہ السلام نے لیا تھا میں نے بدر کے دن میدان بدر میں مارا ہوا دیکھا کہ اس کو بچھاڑا جا چکا تھا, اس کو تلواروں سے کاٹا جا چکا تھا. اور میں نے ثم صہبوا الی القریب قریب بدر, پھر ٹانگوں سے کھینچ کے ان کو بدر کے کنویں میں گرایا جا رہا تھا. تو مجھے اس وقت یہ پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے جو جملے بولے تھے وہ جملے خالی نہیں گئے, حکمتیں ساری کچھ وقت کے لیے وہ بھی تھی, وہ پوری ہو گئی. اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا تھا علیکا بی جہل, ابو جہل کو سنبھال ہے رب, یہ بہت زیادہ شرارتیں کر رہا ہے. تو رب ذوالجلال نے جس کا نام محبوب علیہ السلام نے لیا ہے اس کو پھر بدر سے واپس نہیں آنے دیا. اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس بات کو ثابت کیا, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ایسے بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ عقیدہ موجود ہے, اور ایسی نعت شریف کہ نبی علیہ السلام خود سن رہے تھے, صحابہ سنا رہے تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے نعت پڑھی, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, نبی علیہ السلام کی صدارت ہے, اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہتے ہیں وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع, ہمارے اندر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کہ جب صبح پو پھوٹتی ہے, طلوع صبح صادق کا وقت ہوتا ہے, ہمارے محبوب اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ پہلا شعر. دوسرا اران الہدی,
بعد العما فقلوبنا بہ موقنات ان ما قال واقع. فرمایا ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ انہوں نے ہم نابینوں کو بینا بنایا ہے. ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، مطلب یہ حق نظر نہیں آتا تھا، اگرچہ آنکھیں تھی، دنیا کے رستے نظر آتے تھے، مگر ہم اپنے آپ کو عہد جاہلیت کے زمانے میں اندھا سمجھتے ہیں. ہم اندھے تھے، ہماری آنکھیں نہیں تھیں. یہ وہ محبوب ہیں جنہوں نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں. اقبال کہتے ہیں اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پاک اشارہ تیرا. چشم ہستی صفت دیدہ عامہ ہوتی، دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کن کی آنکھ روشن تب ہوئی ہے جب تمہارے نور کا کن نے سرما لگایا ہے. تو چشم ہستی صفت دیدہ عامہ ہوتی، پوری کائنات اندھوں جیسے ہوتی، دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. اگر تمہارے نور کی جلوہ گری نہ ہوتی تو پھر کن کی آنکھ میں بھی سرما کوئی نہ لگاتا. تو صحابہ کہتے ہیں ہم چلتے پھرتے موبائل مردے تھے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، کچھ سنائی نہیں دیتا تھا. یہ صورتحال تھی. یہ محبوب آئے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. اس واسطے ہر وقت اس لمحے کو یاد کیا جاتا ہے کہ لوگ جن کو نور ملا ہے وہ کہتے ہیں ہم نابینا تھے، یہ محبوب آ کے انہوں نے ہماری آنکھیں کھول دی. اگلا مصرع جو چوتھا مصرع وہ موضوع کی دلیل ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فقلوبنا بہ موقنات، ہمارے دلوں کو یہ پورا یقین ہے. لفظ یقین بولا کس چیز کا؟ ان ما قال واقع، کہ آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. قلوبنا بہ موقنات. عربی زبان میں لفظ کا بڑا اعتبار ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے وہم، ایک ہوتا ہے ظن، لیکن ایک ہوتا ہے یقین. یقین جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا علم ہے، اور یقین بہت بڑی تصدیق کو کہا جاتا ہے. صحابہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں گمان ہے یا ہمیں خیال ہے، ہمارا وہم ہے یا ہمیں لگتا ایسے ہے کہ جو بولنے پورا ہو جاتا ہے. لگتا ایسا ہے، ایسا نہیں کہا. فرمایا نہیں، نہ وہم ہے، نہ گمان ہے، نہ شک ہے، ہمیں تو یقین ہے کہ ان کا کوئی بول بھی خالی نہیں جاتا، جو زبان سے نکلتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. قلوبنا بہ موقنات ان ما قال واقع. واقع کا لفظ تو آپ جانتے ہو کہ یہ چیز واقع ہو گئی، ثابت ہو گئی. تو کہنے لگے ما قال، ما عموم کے لیے ہے کہ جو بھی کہیں، جب کہیں، صبح کو، رات کو، دن کو، شام کو، جو کہیں کسی اپنے کے بارے میں یا پرائے کے بارے میں، وہ رغبت کی بات ہو یا رہبت کی بات ہو، فرمایا جو کہہ دے کسی کو مٹانے کے لیے یا کسی کو سنوارنے کے لیے. صحابہ کہتے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سرکار فرما دے اور ادھر قدرت متحرک نہ ہو. فرمایا ان کی زبان سے لفظ نکلتا ہے، اللہ کی ذات اس کو پورا فرما دیتی ہے. یہ صحیح بخاری شریف میں ہے. کسی کا غلوب نہیں کہ کہا جائے کہ شاعر تھا، رنگی بیان تھا، تخیل تھا، زیب داستان سے بات کر گیا. نہیں، یہ کیسی بات ہے. جب نعت ختم ہوئی تو میرے محبوب علیہ السلام نے یہ جملہ بولا. صحابہ کو کہا میرے صحابہ، یہ تمہارا بھائی جو میری نعت پڑھ رہا تھا تم سن رہے تھے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میرے نبی وہ ہیں کہ جن کی زبان کا بولا وہ لفظ رائے گا نہیں جاتا، جو بھی کہیں وہ ہو جاتا ہے. فرمانے لگے میرے صحابہ ان اخاکم لا یقول الرفثا، تمہارے بھائی نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بیان کیا ہے. یعنی یہ بخاری شریف میں صداقت بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام کا صدارتی خطبہ کہ آپ کی صدارت میں یہ کہا جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ کوئی نہ سمجھے کہ کہنے والا کہہ گیا پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے. فرمایا میں صدارت میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ اگر جھوٹ ہوگا تو بتاؤں گا جھوٹ ہے. فرمایا اس نے جھوٹ نہیں بولا، میری نعت سچی پڑی ہے کہ تمہارے نبی
میں وہ ذات ہوں میرے صحابہ کہ جو زبان سے نکلتا ہے اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی کن کی کنجی کا انداز حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت نعت شریف پڑھنے لگے، اور نعت شریف کے یہ اشعار حدیث ام معبد میں بھی موجود ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نبی یوں یرا ما لا یری الناس حولہ ویتلو کتاب اللہ فی کل مشہد فإن قال فی یوم مقالۃ غائب فتصدیقها فی سہوۃ اليوم او غدی۔ وہ انداز حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے سے ابن رواحہ سے ملتا جلتا انداز ہے۔ پہلے شعر میں کیا بتایا؟ نبی یوں یرا ما لا یری الناس حولہ، ہمارے نبی وہ دیکھتے ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ نبی یوں یرا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، ما وہ لا یری الناس حولہ، جو لوگوں کی لاکھوں آنکھوں کو بھی نظر نہیں آتا، اس اکیلی آنکھ کو نظر آتا ہے۔ نبی یوں یرا ما لا یری الناس حولہ، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ دیکھتے ہیں جو ارد گرد کے ماحول میں لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ وَيَتْلُو کتاب اللہ فی کل مشہد، فرمایا ان کا مقام یہ ہے، کوئی محفل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تلاوت قرآن سے خالی رہ جائے، جہاں بیٹھتے ہیں قرآن ضرور پڑھتے ہیں۔ یتلو کتاب اللہ فی کل مشہد، مشہد کہتے ہیں محفل کو، جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، 5 ہے 5000 ہے، وہ مشہد ہے۔ فرمایا ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس محفل میں ہوں قرآن سے پیار اتنا فرماتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھ دیتے ہیں، اس کی تبلیغ کر دیتے ہیں، اس کا پیغام لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور یہ سبق بھی ہے ہمارا کہ ہم یہ نعت کا حصہ اس کو بھی تو سمجھیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ نعت اپنی سن رہے ہیں، اور یہ نعت حضرت حسان سنا رہے ہیں کہ ہمارے نبی وہ نبی ہیں کہ جو ارد گرد کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اور اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اتنا سناتے ہیں، اتنا قرآن کی تقریر کرتے ہیں، اتنی قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں کہ جہاں 2 بندے ہوں ان کو بھی قرآن سناتے ہیں، جہاں 10 ہوں ان سے بھی قرآن کی بات کرتے ہیں۔ یعنی اس قدر ذوق اور درد ہے قرآن مجید کو پہنچانے کا۔ اور پھر اگلا شعر فرمایا فَإِنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ، اگر آج، یوم کا معنی ہے آج، غائب مقالہ کا معنی ہے بات، اگر آج کوئی غیب کی خبر دے دے کہ ایسا ہوگا، یہ ہو جائے گا، کسی کو کہے تو مطمئن رہ تیرا کام ہو گیا، فَإِنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ، اگر آج کے دن کوئی غیب کی خبر دے دے اس لمحے کے بعد اب ہو جائے گا تیرا کام، تو وہ کب ہوتا ہے، کتنی دیر میں ہوتا ہے، کتنے مہینے لگتے ہیں، کتنے سال لگتے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت کہنے لگے نہ کوئی مہینہ لگتا ہے نہ کوئی سال لگتا ہے، فَتَصْدِيقُهَا فِي سَهْوَةِ الْيَوْمِ أَوْ غَدٍ، فرمایا یا تو وہ کام آج ہی ہو جاتا ہے یا کل صبح ہو جاتا ہے۔ فَتَصْدِيقُهَا فِي سَهْوَةِ الْيَوْمِ أَوْ غَدٍ، آج ہی کہا تو آج پورا۔ یعنی یہ کچھ امور ایسے ہیں اور کچھ میں وہ انداز ہے کہ زبان بول کے چپ ہوتی ہے، مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو عمومی انداز ہے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کا، اس زبان کو کتنا سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ عقیدے نعت میں اور یہ بیان نعت کے اور یہ تبلیغیں صحابہ کی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات سنی پہلی مرتبہ ہوگی، مگر خدا کی قسم ان کا دل اس سے پہلے بھی یہ ایمان ضرور رکھتا ہوگا، دل میں یہ کیفیت ضرور ہوگی کہ ہمارے محبوب علیہ السلام بول دے تو کام ضرور ہوتا ہے، فرما دے تو بات پوری ہوتی ہے، آج کہہ دے ہو جائے گا تو کل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان دی ہے کہ ان کو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس بنیاد پر اہل سنت ہونا کتنی بڑی عظمت ہے کہ وہ جو سفر طے کر کے بڑی دور کے بعد جا کے کسی نے پڑھنا تھا، بزرگوں کے کوششوں کی وجہ سے اور اسلاف کے ان مشقتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اٹھائی ہے، ہمیں اپنی ماؤں کے دودھ میں ایسا عقیدہ ملا ہے کہ جو جا کے بخاری میں بعد میں پڑھنا تھا، مسلم شریف میں بعد میں پڑھنا تھا، جو جا کے ہزاروں حدیث کو کھنگالنے کے بعد جن چیزوں کا پتہ چلنا تھا، رب ذوالجلال نے سنی ماحول کی برکت میں ہمیں ہماری ماؤں کے دودھ میں وہ عقیدے عطا فرما دی ہے۔ محترم سامعین حضرات، ایسے ہی
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبان کی جو تحصیل اور رکن کی کنجی کا انداز ہے، اس کا منظر بدر میں بھی یوں نظر آیا۔ جس وقت فوجیں آمنے سامنے آ گئیں اور جنگ ہونے لگی، ابھی فوجیں تیار ہیں اس انداز میں کہ پہنچ گئے ہیں دونوں گروپ وہاں پہ اور اگلے دن جنگ ہونی ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چند صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کے بعد زمین پہ نشان لگانے شروع کر دیے، کیونکہ ادھر 313 ہے اور ادھر بہت زیادہ ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو حوصلہ دینا چاہتے ہیں اور یہ بہت بڑا اعجاز بھی تھا۔ زمین پہ نشان لگاتے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ اس مقام پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرینا مسارع اہل بدر بالامس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کے مرنے کی جگہیں جنگ سے ایک دن پہلے ہمیں بیان فرما دی تھی، بالامس، ایک دن پہلے۔ ابھی جنگ کل ہونی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے بتا دیا۔ کیسے؟ نشان لگایا زمین پہ، فرمایا ھذا مسرع فلان۔ مسرع کہتے ہیں جو جہاں گر کے مر جاتا ہے اس کے بچھاڑے جانے کا مقام، مسرع۔ ھذا مسرع فلان، صحابہ یہاں ابو جہل کی جان نکلے گی۔ ھذا مسرع فلان، یہاں عتبہ مرے گا۔ ھذا مسرع فلان، یہاں شیبہ مرے گا۔ ھذا مسرع فلان، یہاں عقبہ مرے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشان لگا رہے ہیں، اور حدیث کمزور نہیں، صحیح مسلم میں سیاستہ میں موجود ہے، بار بار نبی علیہ السلام نے نشان لگائے، ایک دن پہلے معین کر دیا، یہ بھی بتایا کہ وہ فلاں فلاں مرے گا، اور یہ بھی بتایا اس جگہ پہ مرے گا، اس جگہ مرے گا۔ یہ مقام ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس جگہ پہ مرے گا، وہ کوئی اور ہے جن کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں، صحابہ گواہ ہیں کہ ہمارے سامنے ایک دن پہلے ہمیں خبر دی کہ ان کا فلاں بھی نہیں بچ کے جائے گا، فلاں بھی نہیں بچ کے جائے گا، اور صحابہ حوصلہ رکھو، یہ جگہ ہے، ان سے آگے پیچھے نہیں مر سکتے، اسی جگہ پہ مرنے والے ہیں۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی ہے تو کچے عقیدے والے نہیں تھے، معاذ اللہ پراپوگنڈے شروع کر دیتے کہ جنگ کرنے تو نکل آئے تھے، مگر پیغمبر نے تو آگے عقیدے ہی خراب کرنے شروع کر دیے، معاذ اللہ، کہ اللہ کہتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کسی نے کہاں مرنا ہے، اور یہ جگہ معین کر رہے ہیں۔ صحابہ کو شک نہیں ہوا، یقین پہلے سے بھی بڑھ گیا ہے کہ اللہ نے کیسے عظیم نبی کی امت میں ہمیں شامل فرمایا ہے۔ اب جس وقت صحابہ کے نزدیک یہ 100% حتمی بات ہے کہ فلاں فلاں سردار ضرور مریں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا، سرکار نے جو فرما دیا ہے کہ اس جگہ مریں گے۔ اب صحابہ کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے، فرمایا جب ابو جہل بھی مرے گا، عتبہ بھی مرے گا، شیبہ بھی مرے گا، باقی کے کچومر بھی ہم نکال دیں گے۔ یعنی یہ حوصلہ تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا۔ اب جس وقت جنگ شروع ہو گئی تو صحابہ کا یقین ضرور تھا، مگر بعد والوں کو بھی بتانا تھا کہ ہوا پھر کیا، لہذا اس طرف بطور خاص کچھ صحابہ نے توجہ رکھی کہ مریں گے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اس جگہ پہ مرتے ہیں یا انچ آگے پیچھے مرتے ہیں۔ جہاں نبی علیہ السلام نے نشان لگایا تھا ابو جہل کا، ابو جہل اس کو کراس کر کے آگے نکل جاتا ہے یا پیچھے مرتا ہے یا عین اسی جگہ پہ مرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا، اور بالخصوص اس شخص نے دیکھا کہ جن کو اشدہم فی امر اللہ عمر، وہ حضرت عمر جو تھوڑا سا بھی کوئی معاملہ نرم نہیں ہونے دیتے، وہ عمر اس بات پر گواہ بن گئے۔ راوی حضرت انس بن مالک ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور آگے عمر گواہی دینے پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور کہا قسم اٹھا کے، فقال عمر فوالذی بعثہ بالحق، مجھے اس رب کی قسم کہ جس رب نے ہمارے نبی علیہ السلام کو سچا نبی بنایا ہے۔ یہ قسم اٹھا کے عمر کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے ما اخطأ الحدود التي حدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کی قسم ہے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں مرے، جہاں جگہ کا نشان لگایا تھا وہاں ہی سارے مر گئے۔ یہ ہے اصل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کا کہ مارا بھی ہے ان کافروں کو رب نے، ان سے مروایا ہے، اور پھر انہی جگہوں پہ جہاں سرکار نے کہا ہے۔ یعنی یہ گویا کہ ڈیوٹی لگ گئی تھی اسرائیل کی، جان نہیں نکالنی،
جب تک وہ مقام نہیں آئے گا۔ ابو جہل ماریں گے تو وہیں جہاں نبی علیہ السلام نے نشان لگایا ہے۔ اور حدیث شریف کے الفاظ دیکھو بڑے عجیب ہیں، ما اخطا الحدود، خطا سے ہے لفظ خطا۔ خطا کا لغوی معنی ہوتا ہے تجاوز کرنا، حد سے بڑھنا۔ خطا والا حد سے بڑھتا ہے نا، جس نے غلطی کی وہ حد سے بڑھ گیا، حد تک تو حرج نہیں تھا، بڑا تو غلطی ہو گئی۔ تو اخطاؤ کا معنی ہے تجاوز نہ کیا انہوں نے، وہ خطا نہ کر سکے، خطا نہ کر سکے، وہ ابو جہل عتبہ شیبہ خطا نہ کر سکے۔ ساری زندگی جن کا کام خطا کرنا تھا مگر مرنے کی جگہ میں خطا نہ کر سکے، ساری زندگی خطائیں کرتے رہے، ساری زندگی تجاوز کرتے رہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے خدا کی قسم مرنے کے مقام سے خطا نہ کر سکے، مرنے کے مقام سے تجاوز نہ کر سکے۔ جو فرمایا تھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہر کافر پہچان کے اسی جگہ پہ مرا ہے، اسی جگہ پہنچا ہے تو جان نکلی ہے، اس سے آگے کوئی بھی نہ بڑھ سکا۔ تو یہ ہے، فاضل بریلوی نے بلا وجہ نہیں کہا، یہ ساری حدیثیں ان کے قلم کے اس مضمون میں ان کا اثر موجود ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی گنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ایک دن پہلے نشان لگائے ہیں، دوسرے دن جا کے وہ جن کے لگائے ہیں وہ مرے ہیں، تو انہی جگہوں پہ مرے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ رب ذوالجلال نے کمال علم بھی دیا ہے، کمال مرتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ محترم سامعین حضرات، یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقدس الفاظ ہیں اور ان کے اندر جو حسن ہے، جو جمال ہے، اور ہر بات پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور ہر بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں طبرانی کی معجم کبیر میں، دیگر بہت سے ماخذ میں، بالخصوص ابو نعیم کی حلیہ میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت عثمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، عثمان بن ابی العاص سے عثمان بن بشیر روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عثمان بن ابی العاص نے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی شکایت کی، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھتا ہوں مگر بھول جاتا، قرآن پڑھتا ہوں بھول جاتا، تو آپ میرا کچھ بندوبست کرو۔ جس وقت حضرت عثمان بن ابی العاص نے، جن سے راوی ہے عثمان بن بشیر، انہوں نے یہ شکایت جا کر پیش کی، کہتے شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسیان القرآن، میں نے قرآن کے نسیان کی شکایت کی کہ قرآن یاد نہیں رہتا۔ تو کیا ہوا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج عجیب کیا، فدارا و صدری بیدہ، میرے سینے پہ ہاتھ مارا، اس طرح ہاتھ مار کے فرمایا یا شیطان اخرج من صدر عثمان، اے شیطان نکل اس کے سینے سے باہر، تیرے سینے میں شیطان چھپا ہوا ہے جو تجھے قرآن یاد نہیں کرنے دیتا، کرتے ہو تو بھول جاتا ہے۔ اب شیطان تو بندے کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، دوسری حدیث شریف میں موجود ہے۔ اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت فرمایا یا شیطان اخرج من صدر عثمان، یعنی بات کا روب بھی ہے نا، ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، لذیذ بھی بات ہوتی تھی، ہیبت بھی۔ وہ ابو جہل کو جب کہا تھا اخرج نکل باہر، اس کا قرض دا کر باہر آیا تھا تو رنگ پھک ہو چکا تھا۔ اب شیطان کو کہا کیوں اس کے سینے میں داخل ہو چکا ہے، اخرج یا شیطان من صدر عثمان، اس کے سینے سے نکل کے دفع ہو جا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں فما نسیت منہ شیئا بعد، اس کے بعد مجھے قرآن کی کوئی آیت نہیں بھول سکی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، حضرت ابو ہریرہ کا حافظے کی گٹھڑیاں باندھنا وہ تو تم سن چکے ہو، وہ یہ حضرت عثمان جو ہیں انہوں نے نسیان کا جس وقت عثمان بن ابی العاص نے اپنی طرف سے شکایت کی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کی پاور دیکھو کہ کس انداز میں نافذ ہوتی ہے بات، کس انداز میں نافذ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں صرف قرآن ہی نہیں، اس کے بعد اور کوئی چیز جس چیز کے لیے میں ارادہ کرتا ہوں کہ یاد رہے پھر وہ یاد ہی رہتی ہے، اور بالخصوص قرآن مجید کے لحاظ سے یہ بیان کر دیا کہ جب میں ارادہ کر لیتا ہوں کہ یہ آیت یاد کر لوں، یہ سورت یاد کر لوں، اس کے بعد وہ مجھے بھولتی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے لفظوں میں اللہ نے اتنا اثر عطا فرمایا ہے۔ محترم سامعین حضرات، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز جہاں بانی
جو رب ذوالجلال نے تاثیر عطا کی ہے آپ کے ایک ایک لفظ کو، یہ حدیث صحیح کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس گواہی کے ساتھ معمول ہے۔ بالخصوص ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور شکایات موصول ہوئیں، شکایات تھیں معاشرے کی کہ فلاں جگہ چوری ہو گئی ہے، فلاں علاقے میں یہ ہو گیا ہے، چونکہ ابھی قریب قریب اسلام اور دور دور کچھ پیغام پہنچا ہے اور ہر طرح کے لوگ زمانے میں موجود تھے۔ جب شکایات کے انبار لگ گئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا ہے، فلاں جگہ یہ ہو گیا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو جواب دیا، نام ہے عدی بن حاتم۔ حضرت عدی بن حاتم نے آ کر کہا کہ فلاں علاقہ جو عرب کا فلاں کونا ہے، اس سلسلے میں وہاں یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، وہاں ایسے حالات ہو چکے ہیں، ایسے حالات ہیں محبوب، آپ کی رحمت کی وہاں ضرورت ہے۔ جس طرح یہ شکایات اس طرح کی حالات کی انہوں نے کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آگے اس کا حل بیان کرتے ہیں۔ عدی بن حاتم موجود ہے، ایک شخص نے آ کر شکایت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جواب میں کچھ ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت عدی سے خطاب کر کے فرمایا، حل رأیت الحیرہ، ہیرا ہا کے ساتھ، کیا ہیرا کی سلطنت تم نے دیکھی ہے؟ ہیرا کی سلطنت، انہوں نے کہا لم آرہا، میں نے نہیں دیکھی، ہیرا کی سلطنت میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ یہ ایک دور مقام تھا مدینہ شریف سے۔ بندہ ناچیز کو یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ہیرا کی سلطنت جا کے دیکھی، وہ کھنڈرات دیکھے ہیں، صرف اس حدیث کو سمجھنے کے لیے کہ محبوب علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے اور ہیرا کی سلطنت کا حوالہ دیا تھا۔ یہ عراق کا بارڈر ار جو ہے اس سے آگے اندر جانے کے بعد کوفہ کے قرب و جوار میں یہ اس سے تھوڑا دور وہ سلطنت ہے، اور یہ اس وقت کا علاقہ، اس کے ساتھ مثالی یعنی اس وقت کے نامی گرامی ڈاکو اس علاقے میں موجود تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عدی ہیرا کی سلطنت دیکھی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں دیکھی، لم ارہا وقد انبئت عنہا، دیکھی نہیں مگر میں سمجھتا ہوں، ذکر کرتے ہیں لوگ کہ ہیرا کی سلطنت ہے، اس کی خبر مجھے پہنچی ہے۔ جیسے اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بغداد شریف نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں دنیا میں بغداد شریف ہے، کہ خبر اس کی پہنچی ہے کہ ایسا شہر ہے۔ ایسے ہی فرمایا عدی کہنے لگے کہ میں نے دیکھا نہیں مگر میں جانتا ہوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ ایسی سلطنت موجود ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی، لَتَرَيَنَّ الزَّيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ حِيرَةَ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو دیکھو گے میرے دین کی برکتیں اتنی عام ہو جائیں گی، اتنا عدل آ جائے گا، یہ سارے ڈاکو لٹیرے مٹ جائیں گے، میری ہدایت کے زیر اثر کے آگے پارسا بن جائیں گے۔ فرمایا اگر تمہاری زندگی ہوئی، دور کی بات نہیں کرتا، تمہاری زندگی کے اندر اندر اتنا انقلاب آ جائے گا کہ ہیرا سے زینہ چلے گی۔ زینہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اونٹ پہ بیٹھی ہوئی ہو، اس حالت میں اس کو زینہ کہتے ہیں، اونٹ کے ہودج میں۔ فرمایا اکیلی بیٹھی ہوگی، ہیرا سے چلے گی اور مکہ شریف جائے گی، اکیلی ہوگی۔ فرمایا اس کو رب کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ رستے کی ساری خرابیاں جو تم بیان کر رہے ہو، یہ میرے دین کی برکت سے سب کچھ بگاڑ ختم ہو چکا ہوگا، اور اتنی اصلاح ہوگی کہ وہاں سے عورت چلے گی، اکیلی ہوگی، تطوف بالکعبہ، وہ کعبے کا طواف کرے گی تو اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا، حدیث کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا، فیما بینی و بین نفسی، زبان پر نہیں، میں نے دل میں سوچا، فَأَيْنَ دُعَارُ طَيْ، وہ طئی قبیلے کے ڈاکو کدھر مر جائیں گے پھر، جنہوں نے سارے شہر ظلم سے بھر رکھے ہیں، وہ فسادی، وہ لٹیرے جو کسی کو گزرنے نہیں دیتے۔ اگر ہیرا سے چل کے ایک خاتون جا کے کعبے کا طواف کر لے گی اور صحیح سلامت واپس گھر پہنچ جائے گی تو یہ اتنے ڈاکو کہاں جائیں گے؟ جس وقت کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں یہ سوچا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے جو سرکار کی خبر تھی مجھے تسکین ہوئی کہ جو سرکار نے فرما دیا ہے اگرچہ قرآن اس کے خلاف ہے مگر یہ بات ہو کے رہے گی۔ اور یہ یاد رکھیں کوئی بھی ایسے صحابی نہیں ہے کہ جن کو نبی علیہ السلام یہ فرمائے اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو دیکھنا، جس کو اگر سے بھی کہا ہے اس کی زندگی ضرور لمبی ہوئی ہے۔ اگر تیری زندگی لمبی ہوگی تو دیکھنا کیسا انقلاب آئے گا۔ اس دین کے جو بیج میں نے بوئے ہیں
اس پر آگے بہار آنے والی ہے، یہ سارا بگاڑ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس وقت فرمایا، پھر دوسری مرتبہ فرمایا لئن طالت بک حیات، اگر تم زندہ رہو گے لتفتحن کنوز کسریٰ، تو کسریٰ کے خزانے کھولے جائیں گے۔ کسریٰ نے جو بہت کچھ دبایا ہوا ہے اور اس وقت کی سپر پاور تھی وہ لوگوں کے لحاظ سے، اور یہ جملہ بولنا بھی بڑا مشکل تھا کہ کسریٰ بھی تہو بالا ہو جائے گا اور کسریٰ کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، یہ جملہ بولنا بھی سخت تھا، اتنا کنٹرول تھا پورے فارس پر کسریٰ کا۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا زیادہ دور نہیں عدی تیری زندگی کے اندر تو دیکھے گا کہ تیرے سامنے کسریٰ کے خزانے میرے صحابہ کھولیں گے اور ان کو راہ حق میں دے دیا جائے گا۔ یہ دو باتیں کر دی، اور پھر فرمایا وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَیَاء، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی لَتَرَيَنَّ، تو دیکھے گا کہ الرجل، ایک بندے کو یخرج ملء کفی من ذهب، وہ چلو سونے کا بھر کے بازار میں کھڑا ہوگا، کوئی لے لو مجھ سے، کوئی قبول ہی نہیں کرے گا۔ ایسی صورتحال آ جائے گی تیری زندگی کے اندر۔ اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو اس کو دیکھے گا کہ لوگ ہاتھوں میں سونا چاندی لے کے دینا چاہیں گے مگر کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ کوئی کہے گا کل آتا تو میں لے لیتا، آج تو مجھے ضرورت نہیں ہے، اگر تو پرسوں آ جاتا نا پھر میں تیرا سونا لے لیتا، آج مجھے تیرے سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج عدی بن حاتم سے سرکار بولتے ہیں میرے صحابہ بھوکے کاٹ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو تمہاری زندگی کے اندر ہی وہ دن آ جائے گا کہ جب ایسے کوئی سونا چاندی لے کے پھرے گا، کوئی وہ سونا چاندی کو قبول کرنے والا موجود نہیں ہوگا۔ اب یہ لفظ نکل گئے میرے محبوب علیہ السلام کی حکمت والی زبان سے۔ حضرت عدی پھر اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہوا کیا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں اور یہ سب کچھ بخاری شریف میں موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی اپنے ایمان کا سوز اور لذت محسوس کرتے ہوئے اپنے دور کے مسلمانوں کو بتاتے ہیں، یعنی جو تابعین پاس ہیں ان کو، جو صحابہ بڑی عمر والے ہیں ان کو بڑے مزے لے لے کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں پاس بیٹھا تھا اور ایک بندہ شکایتیں کر رہا تھا، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام نے بات کی تھی، لوگوں سن لو کتنی سچی باتیں کرتے ہیں اور جو فرماتے ہیں وہ ہوتا کیسے ہے، ان کے لفظوں کا اثر کتنا ہے اور لفظوں کی تاثیر کتنی ہے۔ کہنے لگے کہ سن لو میں نے جو کچھ سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں رأیت الزینۃ ترتحل من الحیرہ حتی تطوف بالکعبہ، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہیرا سے ایک عورت اونٹ پہ چڑھ کے آئی، اس نے اکیلے سفر کیا، اس نے کعبے کا طواف کیا اور کعبے کا طواف کر کے وہ واپس سلامت پہنچ گئی۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی کہ جو میلی اس کو دیکھ سکتی۔ ایسا امن، ایسا سکون، ایسا تقوی کا ماحول اور اتنے وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور محبوب علیہ السلام کے دین کی وہ ایک بہار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری عمر لمبی ہوئی میں نے اسلام کی برکات کا وہ شباب دیکھ لیا کہ ایسی عورت چلی واپس پہنچی، اس کو کوئی خیانت والی آنکھ سے دیکھنے والا بھی نہیں تھا، چھیڑنے والا تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی زیور اتارنے والا تھا، نہ اس کی کوئی اونٹنی لوٹنے والا تھا۔ اتنی برکتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور بتانے لگے میرے دوستو جو سنا تھا یہ سرکار کا کمال ہے کہ ان کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں رب پورا فرما دیتا ہے۔ پھر کہنے لگے دوسرا فرمایا تھا کہ تمہارے سامنے کسریٰ کے خزانے کھلے۔ حضرت عدی سے پوچھا گیا یہ بتاؤ، کہنے لگے یہ بتانا کیا ہے، کنت فی من افتتح کنوز کسریٰ، جن لوگوں نے خزانے کھولے تھے میں آپ ان میں شامل تھا، میں کھول رہا تھا، خود میں نے کھولے ہیں۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تیری زندگی لمبی ہوگی تو تو دیکھ لے گا، تو کہنے لگے میں خود
اس لشکر میں موجود تھا جنہوں نے جا کے کسرا کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، اور میں اپنے ہاتھوں سے خزانے کھول رہا تھا، سرکار کی عظمت کو سلام کر رہا تھا کہ کتنے سال پہلے محبوب جس وقت یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اتنی مضبوط سلطنت جو ہے وہ انحطاط پذیر ہو جائے گی اور زوال پذیر ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ انداز ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ محتشم سامعین حضرات، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا مقام بھی مجھے بتایا، اور وہ بھی مجھ سے بعید نہیں ہے، میں اس کی صداقت پر بھی اپنی طرف سے مہر صداقت لگا رہا ہوں۔ یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے الفاظ ہیں۔ ہم نے فہم دین کورس میں سیرت کے یہ موضوعات بالقصد عام موضوعات سے زیادہ رکھے، شروع سے لے کر مختلف وہ شجاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی شجاعت، یا یہ شان رسالت ہے ذرا ہوش سے بول، اور ناموس رسالت کے نگہبان بلبلے، اس طرح تاکہ جس جہت کو بھی بیان کریں تو بندوں کو پتا چلے کہ ہر جہت جب بے مثال ہے تو کس منہ سے کوئی ان کی مثل بنتا ہے۔ ان کی زبان کے جملوں کے برابر کسی کا جملہ نہیں، ان کی بات جیسی کسی کی بات نہیں، ان کی شجاعت جیسی کسی کی شجاعت نہیں، ان کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں، ان کے دل کے خیال جیسا کسی کا خیال نہیں، تو پھر کس لحاظ سے کوئی ان کی مثل بنتا ہے۔ یہ سارے موضوعات اس یقین کی مزید روشنی کے لیے جو ہمیں بچپن سے میسر ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی مثل کائنات میں کوئی نہیں، اگر ہزار احادیث کو کھنگالا تو بار بار یہی نشان نظر آئے، اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اس موضوع پر سینکڑوں احادیث ہیں، لیکن آج کا موضوع کیونکہ سینکڑوں اگر 4 گھنٹے بھی بیان کریں گے تو وہ بیان نہیں ہوں گی، اور ساتھ انٹرنیٹ کے سوالوں کا وعدہ بھی کیا تھا، اور آج یہ سوالوں کے جواب کی آخری نشست ہے، اس میں انٹرنیٹ کے سوالات کے جوابات ابھی دیے جائیں گے۔ یہ سوال ہے کہ کینیڈا سے جاوید صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، کیا یہاں بینک سے قرض لے کر مکان خریدا جا سکتا ہے؟ کیا مسلمان کافر کو سود دے سکتے ہیں؟ کچھ علماء اس طرح کی اجازت دے رہے ہیں، تو آپ اس سلسلہ میں رہنمائی فرمائیں۔ دارالحرب میں سود کے جواز کا قول ہے، مگر اس صورتحال میں ایک مسلمان سود ادا کر رہا ہے کفار کو، اور پھر یہ موجودہ صورتحال میں جو لوگ اپنی مرضی سے دارالاسلام چھوڑ کے دارالحرب میں چلے جاتے ہیں روزگار کی خاطر، یہ خود ایک بہت بڑا ایسا عمل ہے کہ جس کے جواز پر بہت زیادہ سوچنا پڑے گا کہ آخر دارالاسلام کو چھوڑ کر، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا بندے دارالکفر چھوڑ کے دارالاسلام میں آ جاتے تھے کہ ہم زندگی اسلام کے مطابق گزاریں گے، خواہ بھوکے رہ کے گزار لیں۔ اب بندے کمائی کے لیے دارالاسلام کو چھوڑ کے دارالحرب میں چلے جاتے ہیں، تو اس واسطے وہ مسئلہ جو ہے وہ اصل میں ان مجبور لوگوں کے لیے ہے کہ جو اصل میں دارالحرب میں تھے اور ان کے لیے ایسی صورتحال بن گئی، اور پھر مسلمان اپنی طرف سے ادا کر رہا ہے، ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے کا فرق جو ہے وہ ذہن میں اپنے محسوس کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ صحابہ نے شراب پی اور نماز کا وقت ہو گیا، تو اس کے بارے میں کہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ دیکھیں کہ جو چیز اللہ کی طرف سے حلال ہے اس کے استعمال میں جب رب نے پابندی نہیں لگائی، اس پر کوئی تنقید نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ حسن و قبا شریعت کا ہے، جب تک شراب حرام نہیں تھی تو اللہ کی طرف سے جو چیز حلال ہو اس پر کوئی تنقید نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں جب حرام ہو گئی تو پھر جو مٹکوں میں تھی وہ بھی انڈیل دی، ہر طرف جو پیالے میں ڈالی تھی پی جا رہی تھی دار انس میں، لیکن پتہ چل گیا فرمایا جو پیالے میں ڈالی ہے یہ بھی نہیں پیئیں گے، اب پھینک دی، سب انڈیل دی، اور یہ واضح کر دیا حکم رب کی ہے، مرضی ہے ہمیں پلائے، مرضی ہے حرام کر دے۔ اب وہ حرام ہو جانے کے بعد وہ اس کے
جو تقاضے بن گئے خباثت کے اور اس طرح کی ساری چیزیں، ورنہ جو جنت میں وہ بھی تو شراب ہی ہے، لیکن وہ دنیا کی شراب جیسی نہیں ہے، اور پھر اس میں طہارت ہے۔ تو پتہ چلا کہ حرمت سے پہلے شراب کی حیثیت اور تھی، اس وقت کسی کا اس کے قریب جانا اس کا وہ انداز نہیں ہے جیسے آج روح میں کسی کو شرابی کہا جاتا ہے یا شراب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس واسطے روایات میں جو ایسی باتیں آتی ہیں تو ان کو بڑے احتیاط سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کوئی چیز حرام ہونے سے پہلے اس کی حیثیت کیا ہے، حرام ہونے کے بعد اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس واسطے روایات میں ایسا موجود ہے، مگر یہ قابل اعتراض نہیں ہے کیونکہ اس کے بیان کا انداز محتاط ہو اور یہ وضاحت کر دی جائے، مجمع عام میں اس پر اسرار کی طرح کی باتیں نہ کی جائیں کہ لوگ کہیں کہ اچھے سے آباد شرابیں بھی پیتے تھے۔ ان کو بتایا جائے کہ زمانہ کون سا تھا، حالات کیسے تھے، اللہ کی طرف سے حکم کیسا تھا، تاکہ کسی کے ذہن میں ان مقدس شخصیات کے بارے میں تھوڑا سا غبار بھی پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ وضاحت کرنا ضروری ہے، ورنہ پہلے وقت ایسا گزرا جب شراب حلال تھی، حرام نہیں تھی، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے استعمال پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی، بتدریج پھر اس شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ ارشد محمود خان صاحب لاہور سے انہوں نے سوال کیا کہ حضرت امام بخاری نے جو بخاری شریف لکھی ہے اس میں کل کتنی حدیثیں دونوں جلدوں میں موجود ہیں؟ تو بخاری شریف میں دونوں جلدوں میں تکرار کے ساتھ، تکرار کا مطلب ہے کہ کچھ حدیثیں ان کی روین اس انداز کیا ہے کہ ان کو دوبارہ ذکر کیے گئے 6 بار، بلکہ کچھ حدیثیں 28 مرتبہ بھی ذکر کی گئی ایک حدیث، کچھ 5 مرتبہ، کچھ 10 مرتبہ، کچھ 12 مرتبہ۔ اور وہ کیوں کہ جب بھی ذکر کیا سند بھی نہیں لے آئے کہ میں نے اس فلاں استاد سے بھی پڑھی، فلاں سے بھی پڑھی، اور ساتھ مسئلہ بھی نیا نکال کے دکھایا کہ اس سے پہلے ذکر کیا تو یہ مسئلہ ثابت ہوا، اب ذکر کیا تو یہ مسئلہ ثابت ہوا۔ ہم اصل اہل سنت جو ہے وہ 2 خطرناک وادیوں کے درمیان ہر طرف سے حملہ ہے۔ اگر یہ کہیں گے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیثیں بار بار لکھی ہیں، ایک طبقہ ایسا ادھار کھائے بیٹھا ہے، وہ کہتا پھر بخاری کو آتی تھوڑی تھی اس لیے ایک ہی بار بار لکھتے رہے، وہ اس لحاظ سے اعتراض کرنے پہ تلے ہوئے اور امام بخاری کی علمی حیثیت کو پر جرا کرتے ہیں، اور کچھ دوسری طرف سے ہیں جو کہتے ہیں جو بخاری میں وہ صحیح ہے اور جو بخاری میں وہ صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری ان دونوں باتوں سے ناراض ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے بخاری میں صرف صحیح لکھی ہیں، اور یہ مطلب نہیں کہ صرف وہی صحیح ہے جو بخاری میں ہے۔ فرمایا مجھے تو لاکھ صحیح آتی تھی، لاکھ میں سے میں یہ چند ہزار لکھی ہیں، تو میری بخاری کے ذریعے باقی جو ہیں وہ تقریباً 94,000 حدیثیں، ان کا انکار نہ کر دینا۔ یہ نہیں کہ میں نے جو لکھی ہیں یہی صحیح ہے، ہاں جو لکھی ہے میں نے صحیح سمجھ کے لکھی ہیں اور باقی بھی صحیح ہیں۔ تو یہ 2 طبقے ہیں جو بگڑے ہوئے نظریاتی طبقے ہیں، ان کے درمیان ہم ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہ تو امام بخاری کی توہین کرنے دیں گے اور نہ ہی امام بخاری کی آڑ میں امام اعظم پر کوئی اعتراض کرنے دیں گے۔ درمیان میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جو مقام ہے اس کے ہم دائی ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مطلقاً جو کل حدیثیں بخاری شریف میں لکھی ہیں ان کی تعداد 7,275 ہے، 7,000، لیکن ان میں تکرار والی بھی ہے، یعنی ایک حدیث ہی کئی بار آ گئی ہے۔ تو اگر تکرار والی حدیثیں نکال دی جائیں تو پھر پیچھے بخاری شریف میں ساری حدیثیں 4,000 بنتی ہیں کہ جو بغیر تکرار کے ہیں۔ ایک حدیث کو ایک بار ہی شمار کیا جائے، دوسرا نمبر اس کو نہ لگایا جائے، تیسرا نہ لگایا جائے، ایک حدیث اگر ایک بار ہی شمار کی جائے تو پھر کل حدیثیں بخاری شریف میں 4,000 ہیں۔ تو یہ بخاری شریف ہے جو امت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، صحت مند ذخیرہ ہے، قرآن مجید کے بعد اصح الکتب ہے اور اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور جو تکرار کیا ہے تو وہ امام بخاری نے علمی کمزوری کے لیے نہیں کیا کہ کتاب بڑی لکھنی تھی، حدیثیں تھوڑی آتی تھیں تو بار بار لکھ دی، نہیں، ان کو تو 3 لاکھ سے بھی زیادہ آتی تھی، اس میں پھر لاکھ منتخب کی، لاکھ میں سے یہ چند ہزار منتخب کی اور بار بار اس لیے لکھی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ایک حدیث کتنے موتی ظاہر کرتی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، ہم مسلم امہ کو متحد کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لندن سے ذیشان صاحب کا سوال ہے، ہم مسلم امہ کو متحد کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیا مسلم امہ سے مراد صرف اہل سنت و جماعت ہی ہے؟ یہ دوسرے فرقے والے جو لوگ ہیں جب ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں تو کیا اس سے مراد صرف بریلوی حضرات ہوتے ہیں؟ تو دعا تو یہ کی جاتی امت کو اتحاد عطا فرما۔ تو محتشم سامعین حضرات، یہ
سوال اچھی خاصی بحث کا تقاضا کرتا ہے اور اس کی بحث ہم پہلے کر چکے ہیں. ہاں ہم سنی ہے کہ اندر اس کی تفصیلاً گفتگو موجود ہے، اور اجمالاً یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم جس وقت امت کا لفظ بولتے ہیں اتحاد امت کا، تو اتحاد امت سے مراد ہوتی ہے امت اجابت. امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت، دوسری امت اجابت. امت دعوت وہ ہے جن کو اسلام قبول کرنے کی دعوت ہے. یہودی بھی امت دعوت ہے، عیسائی بھی امت دعوت ہے، سکھ بھی امت دعوت ہے. لیکن امت اجابت وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں. اب یہ پڑھنے والے جو ہیں یہ آگے 73 فرقوں میں ہیں. وہ جنہوں نے پڑھے نہیں وہ نہیں 73 میں شمار، پڑھنے والے 73 میں ہیں. ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ. جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے آگے نظریات ان کے خراب ہو گئے یا خراب صورت میں ہی کلمہ پڑھا، تو اب ان میں 72 کو کسی مفتی نے جہنمی نہیں کہا، نبی علیہ السلام نے جہنمی فرمایا عقیدہ کی بنیاد پر. عمل کی وجہ سے تو 73 والی جو جنتی جماعت ہے اس کا بندہ بھی جہنم میں جا سکتا ہے عمل کی کمی کی وجہ سے. اگر رب معاف نہ کرے تو کچھ وقت چلا جائے گا، عقیدے کی برکت سے پھر جنت میں داخل ہو جائے گا، عمل کی کمزوری کا مواخذہ ہو سکتا ہے. تو ہم اس سائل کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس وقت ہم کہتے ہیں امت کا لفظ، تو امت سے مراد ہوتی ہے امت اجابت. اور پھر جس وقت اتحاد کا معنی ہم بولتے ہیں کہ امت متحد ہو جائے، عالم اسلام کے اتحاد عطا فرما، تو ہماری یہ دعا ہوتی ہے اے اللہ گندے عقیدے والوں کو ستھرے عقیدے کی سمجھ عطا فرما، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ کلمہ جو انہوں نے پڑھ لیا، اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے اس امت اجابت میں داخل ہو چکے، ان کو اے اللہ جو مرکز اتحاد ہے اس کی پہچان عطا فرما. مرکز اتحاد ہے میرے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی، جہاں پر آ کے سب نے متفق ہونا ہے، سارے اختلافات بھلا دینے ہیں، آپس میں اتحاد کرنا ہے. تو اس واسطے ہم بے دھڑک دعا مانگتے ہیں، روزانہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما. تو ہم ان فرق کے لیے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ جہاں جہاں ان میں نظریاتی طور پر کمی ہے، عقیدے کی کمزوری ہے، جو گمراہی ہے، جو کفریات ہے، اے اللہ ان کو توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ مسلم امت کی یونٹی اور مسلم امت کی جو پاور ہے وہ ظاہر ہو جائے. اس واسطے یہ مطلب ہے دعا مانگنے کا. ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ایک شخص جو اسلام سے باغی عقیدہ رکھتا ہے اور ہم یہ کہیں کہ وہ ہم اس سے اتحاد چاہتے ہیں، وہ ہم سے اتحاد چاہتا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا. اتحاد امت کا معنی یہ ہے کہ امت اجابت کے وہ دھڑے جن کو نبی علیہ السلام جہنمی قرار دے چکے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما تاکہ نبی علیہ السلام کے غلاموں میں آ جائیں اور سرکار کے غلاموں کے شانہ بشانہ جنت میں داخل ہو جائیں. محتشم سامعین حضرات، اس کے بعد کینیڈا سے جاوید صاحب کا سوال ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں. کچھ علماء نے کہا طلاق ہو گئی ہے، لیکن کچھ علماء نے کہا 3 طلاقیں ایک ساتھ نہیں ہوتی. اگلے دن بھی یہ بتایا ہے کہ یہ 3 طلاقیں دینے سے جیسے باقی چیزیں جو دیں تو دی جاتی ہیں، ایسی طلاقیں بھی دیں تو یہ دی جاتی ہیں، واپس نہیں آتی، نہ اڑتی ہیں ہوا میں. جس نے 3 ایک جملے میں دی وہ بھی ہوگی، 3 گن کے علیحدہ علیحدہ دیں وہ بھی ہو گئی، 3 جدا جدا توہروں میں دیں وہ بھی ہو گئی. ہر لحاظ سے 3 دینا 3 ہی ہے. صرف یہ ہے کہ اگر اس نے اکٹھی دی ہے تو اس نے دینے کا طریقہ سنت نبوی والا اختیار نہیں کیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اس نے وہ طریقہ چھوڑا. ایک تو طلاق دینے والا ناپسندیدہ کام کیا اور دوسرا اس طریقے پر نہیں کیا جس پر کرنا چاہیے تھا، تاکہ شریعت مطہرہ کی حکمتیں سامنے آتی. ایک دیتا، مدت حیض گزرتی، اس کو ہوش آتا بچے کیسے پلیں گے، میں کیسے رہوں گا. دوسری نہ دیتا، گھر آباد ہو جاتا. یا دوسری تک ابھی خمار تھا تو تیسری دینے تک 6 مہینے گزر چکے ہوتے تو ہوش آ جاتا، رستہ بند نہ ہوتا. یہ شریعت نے طریقہ بتایا ہے. لیکن جو شریعت کے طریقے کو چھوڑے تو اس کا یہ جرم ہے. ہم کہیں اس نے جرم ہی کوئی نہیں کیا. اس نے طلاق دے کے بھی ناپسندیدہ کام کیا اور شریعت کا طریقہ چھوڑ کے بھی ناپسندیدہ کام کیا. مگر جو کام کیا وہ کیا، اس کا ہم انکار نہیں کرتے کہ اس نے نہیں کیا. یہ تو اس مجرم کی حمایت ہو جائے گی. ایک وہ جرم کرے، دوسرا کہ تم نے کیا ہی کچھ نہیں. اب ایک شخص ہے، اس کو حکم ہے کہ پانی پیو مسنون طریقے سے، گلاس بھرا ہے تو وقفہ وقفہ کر کے پیو، سانس لو 3 مرتبہ پانی پی لو. اب ایک شخص ہے وہ شروع کرتا ہے اور پھر 1 مرتبہ ختم کرتا، وہ سانس لیتے ہی نہیں. اگر آپ یہ کہہ سکیں گے
کہ اس نے پیے ہی نہیں، یہ کہیں گے کہ سنت کے مطابق نہیں پیا، مگر یہ کون پاگل کہے گا کہ اس نے گلاس پیا ہی نہیں ہے؟ پی تو وہ گیا ہے ظالم، مگر سنت کے مطابق نہیں پیا۔ ایسے جس نے تینوں دی ہیں وہ تینوں دے چکا ہے، اس نے جو کرنا تھا کر دیا ہے، مگر اس نے سنت کے مطابق وہ کام نہیں کیا۔ تفصیل سٹال پر کتاب موجود ہے طلاق ثلاثہ والی، آپ اس سے اور اس کی سی ڈی سے سب تفصیلات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یو ایس اے سے سوال ہے، کیا غزوہ ہند کے بارے میں قرآن و حدیث میں کچھ بیان کیا گیا ہے؟ غزوہ ہند حدیث میں ہے، مگر اس غزوہ ہند سے مراد ہے ہندوستان کی سرزمین پر غازیان اسلام کا پہنچ کر اسلام کی تبلیغ کرنا اور اسلام پھیلانا۔ اس سے مراد کوئی معین جنگ کشمیر کی نہیں ہے، کوئی ایک جنگ اس سے، اور وہ جو 2000 سے